یہ وہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ جس میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی، جس میں باطل پر حق کی جیت ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے فرعون تاریخ انسانی کا سب سے بڑا گنہگار، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خون ریز، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سفاک، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم انسان فرعون، اللہ اکبر، کیا کہتا تھا؟ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کون معبود ہے میں نہیں جانتا۔ میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار و پالنہار ہوں۔ الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا، اور اللہ نے اسے اتنی دولت اور ایسی سلطنت و حکومت سے نوازا تھا، اپنے عارضی اختیارات پر گھمنڈ کرتے ہوئے لوگوں سے کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ملک مصر کا کتنا بڑا سامراج میرے پاس ہے، ایجپٹ اور مصر کی حکومت ہے میرے پاس، اور میرا محل اور گھر اتنا بڑا کہ نیچے سے پانی کی نہریں جاری ہیں جیسے جنت کے بارے میں تم سنتے ہو، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں تم لوگ؟ گھمنڈ کے مارے عارضی اختیارات کے نشے میں ایسی باتیں کہتا تھا۔ یہ فرعون ملعون، یہ متکبر اور گھمنڈی انسان اپنے انجام کو پہنچا تو اسی محرم کی 10 تاریخ کو، اس کا سرے غرور کچلا گیا اسی محرم کی 10 تاریخ کو، اس کا گھمنڈ اور تکبر کچلا گیا، فخر غرور کچلا گیا اسی محرم کی 10 تاریخ کو، جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زندگی بھر ستاتا رہا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون نے ظلم و بربریت کا بازار بہت گرم کر رکھا تھا، ننھے منھے بچوں کو ماں کے گود سے لے کے ماں کے سامنے 2 ٹکڑے کرتا تھا، اور عورتوں کو باندی بنا لیتا، مردوں کو قید کر لیتا۔ بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کے پہاڑ اس نے ڈھائے۔ ایسا فرعون اسی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے سمندر میں ڈوب رہا تھا، ان کے آنکھوں کو کیسی ٹھنڈک ملی ہوگی؟ جب ڈوب رہا تھا کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، زندگی بھر اپنے آپ کو پروردگار کہتا رہا، اور جب پانی پیروں کے نیچے آ گیا اور موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ اللہ نے کہا آج ایمان لاتا ہے، موت کو دیکھنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کو دیکھ لینے کے بعد کسی کا کلمہ اسلام قبول نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، اس واقعے کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو یہ سبق لینا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظالم آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کے سر غرور کو اللہ کچل دیتا ہے، ظالم آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ کچل کے مظلوموں کے سامنے ذلیل کر کے مظلوموں کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا سبق اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ لینا ہے، یاد رکھیے نیکی کرنا ہے تو ابھی کر لو، سدھرنا ہو ابھی سدھرو، بدلنا ہو تو ابھی بدلو، موت کا انتظار نہ کرو۔ موت جب آ جائے گی اور موت کے فرشتے کو جب دیکھ لو گے اس وقت تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ کو اللہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغر کی آواز نہ آ جائے، یعنی سکرات کے عالم میں جو خراٹے کی آواز آتی ہے اس وقت سے پہلے توبہ کر لو، جب خرانٹا لگ جائے تم توبہ کرو گے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا فرعون کو بھی تکلیف میں اللہ یاد آ گیا، فرعون کو بھی جب موت نظر آئی تو اللہ یاد آ گیا۔ تو تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے بدلنا ہو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرو، تم خوشیوں کو اللہ کو خوش کرو گے، خوشیوں میں اللہ کو راضی کرو گے، خوشیوں میں اللہ کی بندگی کرو گے، تمہاری تکلیفوں میں اللہ تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری آزمائشوں میں اللہ تمہاری بھرپور مدد فرمائے گا۔ لہٰذا بدلنا ہو تو ابھی بدلو، سدھرنا ہو تو ابھی سدھرو۔ فرعون کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو فرعون کو اللہ نے ذلیل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو خوش کیا۔